بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور سیاست کا 2020 اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ کوئی دن نہیں گزرتا، کوئی لمحہ نہیں گزرتا، کوئی پل نہیں گزرتا کہ آپ کو کوئی حیران کن خبر نہ ملے، سرپرائز نہ ملے۔ تو آج بھی بہت سے سرپرائز ہیں۔ سب سے بڑا سرپرائز پی ٹی آئی کے لیے ہے کہ ان کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے انہیں ایک بہت جھٹکا لگا ہے۔ یہ جھٹکا انہیں کسی اور نے نہیں، اسی جماعت نے لگایا ہے جس میں ان کے آزاد اراکین جوک در جوک شامل ہو رہے تھے۔ ایک اور سرپرائز دیا ہے مریم نواز کو، یہ سرپرائز آرمی چیف نے دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اسد کیسر کو عمران خان صاحب نے چھٹی کرا دی ہے۔ کیوں چھٹی کرائی ہے؟ وہ پارٹی کے سیاسی امور دیکھ رہے تھے، تو جو اسپیکر انہوں نے نامزد کیا تھا وہ اسپیکر انہوں نے ہٹا دیا، اور اب اسد کیسر کو سیاسی معاملات میں سیاسی امور سنبھالنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں اراکین کی خلف برداری کی تقریب میں ایک نہتی لڑکی نے تمام مردوں کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ آئینہ دکھایا تو آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ یہ لڑکی کون ہے اور اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک ٹی وی چینل کو معروف اینکر سے معافی مانگنے کا حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ ایم کیو ایم کے مشکل دن آ گئے ہیں، اور ایک کے بعد ایک ان کے حوالے سے ایسی آڈیو سامنے آ رہی ہے جو ان کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال کی آڈیو لیک ہونے کے بعد گورنر کامران ٹیسوری کی بھی ایک آڈیو سامنے آ گئی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو بولتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے۔ کچھ ایسی باتیں جو ان کے گلے پڑ سکتی ہیں، تو ایم کیو ایم ان دو آڈیو لیک کے بعد کس پوزیشن میں کھڑی ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے، اور انہوں نے لاپتہ افراد کے حوالے سے کیا موقف اختیار کیا وہ آپ کو بتائیں گے۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر اور سردار ایاز صادق کو قومی اسمبلی کا اسپیکر نامزد کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ان فیصلوں کی توثیق کر دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو بھنور سے نکالنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو حکومت سازی کے لیے مجوزہ شیڈول بھی تیار ہو گیا ہے، اور نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ پرائم منسٹر کون ہوگا، اسپیکر کون ہوگا، ڈپٹی اسپیکر کے لیے ابھی نام سامنے نہیں آیا، لیکن 29 فروری کو تمام اراکین خلف اٹھائیں گے، اور راجہ پرویز اشرف ان سے خلف لیں گے جو کہ اسپیکر ہیں۔ 1 مارچ کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ 2 مارچ کو الیکشن ہوگا اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا، یہ الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہوگا۔ 3 مارچ کو وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے۔ 4 مارچ کو قومی اسمبلی نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں کیا ہوا، جہاں پر اسپیکر کے لیے نامزد امیدوار تبدیل ہو گیا۔ عاقب اللہ اسد کیسر کے بھائی تھے، ان کو عمران خان نے اناؤنس کیا تھا، ان کا نام دیا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے نئے اسپیکر ہوں گے۔ اسد کیسر اس سے پہلے پارٹی کے سیاسی امور کو دیکھ رہے تھے، انہیں سیاسی امور سے متعلق فیصلوں سے بھی روک دیا گیا ہے، اور موجودہ سیاسی کمیٹی کو مذاکرات اور حکومت سازی سے متعلق روابط سے روک دیا گیا ہے۔ یہ وہ کمیٹی ہے، اسد کیسر، علی محمد خان اور بیرسٹر سیف پر مشتمل کمیٹی سیاسی معاملات کو طے کر رہی تھی، اور یہ کمیٹی جو ہے اس نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، محمود خان عاشقزئی سے ملاقات کی، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپنے روابط بہتر کرنے کی کوشش کی۔ تو لگتا ہی ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی نرم رویہ یا کوئی لفٹ نہ کرانے کی صورت میں یہ سیاسی کمیٹی اپنا ٹاسک پورا نہیں کر سکی، تو اب عمران خان ان پر شدید ناراض ہیں، اور سیاسی کمیٹی سے تمام اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں، اور دوبارہ وکلا کا گروپ جو ہے وہ پارٹی پر حاوی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو بیرسٹر گوہر کے فیصلوں کے مطابق جو نئے اسپیکر ہیں وہ سلیم سواتی ہوں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب سیاسی جماعتوں کے روابط سے متعلق کمیٹی کے ناموں کا فیصلہ کریں گے، اور پارٹی کے حتمی فیصلوں کی منظوری عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر دیں گے۔ تو عملی طور پر عمران خان سے تمام اختیارات لیے گئے ہیں۔ ایک اور آج بڑا سانحہ ہوا، بڑا حادثہ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے معاملے میں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے کھلی کچہری میں سب کو بلایا ہوا تھا، اور وہاں پر مخصوص نشستوں کا معاملہ زیر بحث آیا، تو یہ انکشاف ہوا کہ سنی اتحاد کونسل نے
الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھ رکھا ہے جس میں انہوں نے مخصوص نشستیں لینے سے انکار کیا ہوا ہے، اور اس الیکشن کمیشن نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا اور بتایا کہ ان کے پاس یہ لیٹر موجود ہے۔ اس کیس کی جب الیکشن کمیشن کے سامنے سماعت ہوئی تو اس میں یہ انکشاف ہوا، جس پر وکیل علی ظفر نے اعتراض کیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز فیصلہ کیا کہ تمام پارلیمانی جماعتوں کو نوٹس جاری کیا جائے گا۔ کل اس کی سماعت جب ہو رہی تھی تو اس وقت ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ تینوں جماعتیں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی اس کیس میں فریق بننے کی درخواست دی تھی، جس کی بنیاد پر وہ سماعت کینسل ہوئی۔ لیکن آج صرف وہ لوگ آئے جن کو مخصوص نشستیں درکار ہیں، یعنی سنی اتحاد کونسل کے لوگ۔ اس میں چیف الیکشن کمیشنر نے بتایا کہ ایک خط ان کے پاس موجود ہے اور اس خط کے مطابق انہیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے، جس پر جو ہے وہ علی ظفر نے کہا کہ یہ خط تو ایک یعنی فارمیلٹی تھی۔ اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن نے جب خط لکھ کر پوچھا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے چونکہ الیکشن نہیں لڑا بحیثیت جماعت اور ان کا کوئی امیدوار منتخب بھی نہیں ہوا، حتیٰ کہ جو پارٹی کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا انہوں نے بھی پارٹی کے نشان پر الیکشن نہیں لڑا، تو یہ معاملہ بڑا ہی یعنی ایک اور سم چلا گیا ہے، جس سے لگتا یوں ہے کہ اس خط کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ شاید ختم ہو جائے اور ان کو مخصوص نشستیں نہ مل سکیں۔ تو چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ رضا نے اس کی تردید کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط کی غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے بعد تمام پارٹی کو خط لکھا کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں 5% کوٹا خواتین کو دیا جاتا ہے۔ وہ خط صرف ہمیں نہیں لکھا، تمام جماعتوں کو لکھا گیا ہے۔ چونکہ سنی اتحاد نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا تو ہم نے بتایا کہ ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اس لیے ہمارے پاس 5% خواتین کو ٹکٹ دینے کے لیے ایسی کوئی فہرست موجود نہیں ہے۔ تو ان کا جواب بھی یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے اس سے پہلے الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے لیے ڈیمانڈ نہیں کیا، یہ بعد میں طے ہوا کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوا جائے اور ان کی سیٹیں لی جائیں۔ اب اس معاملے میں علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ ان کو اس بات پر حیرانی ہوئی ہے اور سنی اتحاد کونسل والوں نے انہیں بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہوا ہے۔ تو اب یہ معاملہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے۔ اب اس میں جو ایک ٹیکنیکل وجہ ہے وہ یہ ہے، جو آزاد ارکان جو کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گے وہ آزاد حیثیت سے پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیں گے، وہ الیکٹیبل بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھا موقع وہ کسی میں شامل نہ ہو اور وہ آزاد حیثیت سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں اور جو ان کو مخصوص نشستوں کا کوٹا مل سکتا ہے وہ حاصل کریں اور کل کو یہ سیٹیں بیچ دیں، تو یہ کاروبار بھی شروع ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ جواز موجود ہے کہ وہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ دے یا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دے۔ گو اس سے ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا اور جو کہ آلریڈی کھل چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج تقریب خلف برداری تھی اور اراکین نے خلف اٹھانے تھے، تو وہاں پر مسلم لیگ نون کی ایک خاتون رکن اسمبلی نے، جو کہ شاید اکیلی ہے پورے ایوان کے اندر، یہ ایک آدھ اور مسلم لیگ نون کا کوئی ہوگا لیکن وہ مرد ہوگا کیونکہ یہ کام خواتین ہی کر سکتی ہیں، تو اس خاتون نے نہتی لڑکی نے گھڑی اٹھائی اور پارلیمان کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ تو خیبر پختونخوا اسمبلی کے لوگ اس گھڑی کو دیکھ کر باولے ہو گئے، باولے نا پاگل ہو گئے، گالیاں نکالنی شروع کر دی، اس کو لوٹے مارے، اس کو جوتے مارے، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ پھینکا۔ تو تمام مردوں کے اس ہجوم میں وہ اکیلی لڑکی کچھ نہیں کر رہی تھی، وہ صرف آئینہ دکھا رہی تھی اور یہ بتا رہی تھی کہ جناب یہ گھڑی ہے۔ اس نے کہا بھی کچھ نہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہ گھڑی ہے جو عمران خان صاحب نے چرائی، یہ وہ گھڑی ہے جو عمران خان صاحب نے بیچی، یہ وہ گھڑی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے سعودی عرب جیسے ملک سے تعلقات خراب ہوئے، یہ وہ گھڑی ہے جس کو چرا کر صادق الامین جو ہے وہ چور ثابت ہو چکا ہے۔ تو کچھ نہیں کہا اس نے، وہ صرف ایک آئینہ لیے گھوم رہی تھی اور اس آئینے میں جس کو اپنی شکل نظر آ رہی تھی وہ اسے گالیاں دے رہا تھا۔ تو تمام جو خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی ہیں جو کہ آزاد حیثیت میں جیت کر آئے ہیں، ان کا غصہ قابل دید تھا، وہ آپس سے باہر ہو رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس خاتون کو جو چیر پھاڑ دے، لیکن اس خاتون کی ہمت کو داد دینی پڑتی ہے کہ اتنے مردوں کے ہجوم میں وہ صرف آئینہ دکھا رہی تھی اور آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ تو ظاہر ہے جن کو آئینہ دکھایا جاتا ہے ان کو برا لگنا ہی ہے۔ تو علی امین گنڈا پور جو بڑا بہادر بنتا ہے اور بڑا دبنگ لیڈر بنتا ہے وہ بالکل دبکاؤ بیٹھا تھا، اس کے تو
طوطے اڑے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں نا باقاعدہ طوطے اڑ جا رہا. اس کو شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے. نہ اس لڑکی نے اس کو لوٹا کہا, نہ اس لڑکی نے کوئی شہد کی بوتل اٹھائی. اگر وہ شہد کی بوتل بھی لے آتی, شہد ہنی, اور ایک ہاتھ میں گھڑی پکڑتی, تو شاید اور زیادہ لوگوں کو مرچیں لگتی. لیکن اس نے ایک کام اور کیا کہ جو جوتا اس کے اوپر مارا گیا, وہ جوتا لے کے وہ ان تمام لوگوں کے سامنے گزرتی رہی. تو جس کو وہ جوتا نظر آیا تو اس کو شرم تو آئی ہوگی, لیکن اس نے اس کا اظہار نہیں کیا. اور شرم ویسے میرا خیال ہے کہ یہ میں شاید کسی یقین کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا کہ شرم آئی ہوگی, کیونکہ شرم کے لیے غیرت ہونا کافی ضروری ہے, جو کہ نظر نہیں آتی. تو سیلوٹ اس خاتون کو بھائی. یہ پولیٹیکل لڑائیاں ایسی ہوتی ہے, گو کہ اس سے کوئی اچھا جسچر بالکل نہیں جائے گا. میں ایڈوکیسی بالکل نہیں کرتا ہوں, لیکن جس قسم کا وہاں ماحول تھا, اور گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا کر وہاں پر ایک ایسے خطرناک عمل کی بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ جس کے بارے میں شاید بیان بھی نہ کر سکوں اور بولتے ہوئے ڈروں بھی. آپ نے دیکھا جس طرح آج اسمبلی کے باہر گاڑیوں کی تعداد تھی, اور سارے قبائلی اور پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے. وہ تمام لوگوں نے جس طرح کا منظر کریٹ کیا, وہ تو خدا نہ خاصہ کوئی اور ہی منظر تھا. اور گنڈا پور جو ہے وہ کل کو اسی طرح کرے گا, وہ لوگوں کے ساتھ مل کر اسمبلی پہ قبضہ کرے گا, یا پھر اسمبلی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرے گا. تو یہ ایک واقعہ تھا جو بڑا ہی سرپرائزنگ تھا. اس کے علاوہ سب سے زیادہ سرپرائز تو مریم نواز دے رہی ہیں پنجاب کے اندر, کہ وہ جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے وہ پتہ نہیں کون سی کسریں نکال رہی ہیں. وہ ایک جگہ بیٹھی نہیں رہی, جگہ جگہ جا رہی ہیں, جگہ جگہ احکامات جاری کر رہی ہیں. تو بہت ہی انہوں نے اپنی جو اننگز کا آغاز کیا ہے وہ بڑا جارحانہ انداز میں کیا ہے, اور ان کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہے کہ مخالفین کی چیخیں تو نکلنا یا سنائی دینا وہ تو بڑی فطری سی بات ہے, نارمل سی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کو ایک صحیح قسم کی وزیر اعلیٰ مل گئی ہے, اور وہ خواتین جو ہے پاکستان میں اس وقت چھائی ہوئی ہے, اور مردوں سے کئی زیادہ آگے نظر آتی ہیں. اس کو اگر آپ دیکھیں پچھلے 24-36 گھنٹوں میں 3 خواتین نے بہت ہی زبردست کام کیے ہیں, اور وہ ایک لائم لائٹ میں آئی ہیں, پوری سیاست اور پوری جو پاکستان کی معاشرت ہے اس کے اوپر چھا گئی ہے. مریم نواز جنہوں نے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا خلف اٹھایا, اس کے بعد وہ خاتون جس نے اچرا بازار میں اس عورت کو بچایا جس نے کچھ عربی میں لکھا ہوا اس کے لباس پر لوگوں نے دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ شاید آیات قرآنی ہے, اور اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی. شہربانو, اس کی بھی بہادری کے قصے زبان زد عام ہیں. اور تیسری جو اس نے آج صوبیہ شاہد نے خیبر پختونخوا کے اندر گھڑی لہرائی. یہ تینوں عورتیں آپ دیکھیں تو ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی جو فیوچر سیاست ہے, یا پاکستان کا جو فیوچر ہے مستقبل کا, یہ تمام جو ہے وہ خواتین کے ہاتھ میں ہو گیا. ہر بار ایک عورت ہی ہمیں بہادری دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے, اور جیلیں کاٹتی ہوئی بھی اگر آپ دیکھیں تحریک انصاف میں تو عورتوں نے کاٹی ہیں, مردوں نے شاید اتنی جیلیں نہیں کاٹی. تو آج ایک اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے مریم نواز نے, کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے پاس گئی ہیں, رانا آفتاب کے پاس, اور ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. آپ سب کے لیے میرے دروازے کھلیں. میں آپ کی بھی اتنی ہوں جتنی میں باقیوں کی ہوں. I think it bet your attitude. آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بات ہے, it is better کہ you should have shown some grace. ہم آ جاتے تو ہماری بات سنتے. میں تو آپ کو بلانے کے لیے لوگوں کو مگر the بھیجا. way we were locked up there, we were just میں نے hostages. آپ کے لیے پیچھے لوگوں کو بھیجا, اور میں نے پوری کوشش کی کہ آپ آئیں, اس عمل کا حصہ بنیں. مجھے خوشی ہوگی, لیکن میں صرف آپ کو یہ میسج دینے آئی ہوں. آپ بیٹھتے ہیں نئے سرے سے بیٹھتے ہیں, نئے سرے سے بیٹھتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک بنیاد رکھ دی اس جماعت کے ساتھ, اس جماعت کے لیڈر کے ساتھ ملاقات کر کے, کہ جس کے بارے میں بہت سارے خدشات ہیں, اور جو خود اقتدار میں تھے تو اپوزیشن کو گندی نالی کا کیڑا سمجھتے تھے, ہیچ سمجھتے تھے, سمجھتے تھے کہ مکھی مچھر ہے اور یہ بالکل گندے لوگ ہیں. لیکن وہی گندے لوگ آج اقتدار میں ہیں, تو وہ پھر خود گندے لوگ اٹھ کے مٹھائی پر جا رہے ہیں. تو یہی سمجھا جائے گا نا کہ تحریک انصاف والے لڈو پیڑے ہیں, مٹھائی ہے, تو خود گئے, انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ پہ نہیں بیٹھنا چاہتے, آپ لڈو پیڑے رہے, آپ مٹھائی رہے, لیکن صوبے کے عوام کی خدمت کریں. اور اس ملاقات سے بڑا یعنی ایک اچھا جیسچر گیا ہے, اور یہ جیسچر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ تربیت کیا ہے.
اسی طرح آج ایک سرپرائز مریم کو بھی ملا ہے. مریم نواز نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس ایس پی سے شہر بانوں سے خود ملیں گی, ان کو بلائیں گی, ان کو شاباش دیں گی. پارلیمنٹ میں انہوں نے ذکر کیا, لیکن بازی لے گئے آرمی چیف صاحب. اور جنرل آصف علی نے صوبیہ شاہ سے ملاقات کی, انہیں بلایا, انہیں اپریشیٹ کیا اور انہیں اکنالج کیا. یہ 26 فروری کو لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جب اچھرا بازار میں خاتون اس عربی رسم الخط کا لباس پہنے ہوئے وہاں سے گزری اور پھر وہاں لوگ مشتعل ہو گئے اور ان پر توہین مذہب کا الزام لگا دیا. تو اس خاتون ایس پی نے بڑی بہادری سے انہیں بچایا. ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے کہ جن لوگوں کی یہ زبان ہے عربی, ہماری سی مکس زبان ہے لیکن عربی ہماری مذہبی زبان ہے کیونکہ قرآن عربی میں ہے, تو ہم عربی کا بڑا احترام کرتے ہیں. لیکن عربی کا کتنا احترام کرتے ہیں اگر آپ کو میں وہ دکھاؤں تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. عربیوں نے سارا اسلام پاکستان کی طرف منتقل کر دیا, خود وہ آزادی سے انجوائے کر رہے ہیں. یہ عربی ان کی سیڑھیوں پہ بھی لکھی ہوتی ہے, یہ عربی ان کے کپڑوں پہ بھی لکھی ہوتی ہے, وہ فیشن شو میں کر رہے ہیں. تو وہ ساری لینگویج جنہوں نے یعنی چونکہ ان کی لینگویج ہے تو وہ پھر اس کو لینگویج کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن ہم اسے لینگویج کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے. تو یہ جو ہے نا آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ جتنا نقصان ہمیں فرقہ پرست مولویوں نے اور جہل ان لوگوں نے پہنچایا جو جہلا ہیں, علماء نہیں جہلا, انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے آرمی چیف نے پاکستان کی ایک سی ایس پی افسر کو, بہادر پولیس افسر کو اکنالج کیا اور بتایا کہ جناب یہ ہمارا فیوچر ہے اور آپ جیسی بہادری دکھانے والے خواتین و حضرات کی ہمیں ضرورت ہے. اب حضرات ناپید ہے, حضرات جو ہے وہ کسی اور طرف چل پڑے ہیں, تو خواتین ہی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی قسمت کو سنبھالیں گی اور اس ملک کو ٹھیک کرنے کا جو بیڑا ہے وہ خواتین کو ہی دے دینا چاہیے. مردوں کے تو ذہن میں اس وقت انتشار فساد کے علاوہ مجھے لگتا ہے کچھ اور نہیں ہے. اور شاید یہ اکنامک پریشرز بھی ہے سوسائٹی کے اندر کہ مردوں کو کمانا پڑتا ہے اور مردوں کو باہر معاشرے کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, تو وہ اپنی سمت کھو بیٹھے ہیں. خواتین ابھی ذرا اس سے محفوظ ہیں, ذرا فریش مائنڈڈ ہوتی ہیں, تو ان کو اتنے زیادہ برڈن ہوتے نہیں ہیں, تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے جا سکتی ہیں. تو آرمی چیف نے اس سے پہلے کہ مریم نواز ان سے ملاقات کرتی, جنرل آصف علی نے ملاقات کر لی. تو بی بی کو اب ذرا تھوڑا تگڑا ہونا پڑے گا, یا اپنے گول جو ہے وہ کر کے دکھانے پڑے گے, بولنے سے زیادہ عملی کام جو ہے وہ کرنا پڑے گا. آج انہوں نے ایک اپ گریڈ وومن سیفٹی ایپ کی لانچنگ کی ہے اور یہ بھی بڑا کام ہے. تو جو کام جو ہے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے اندر نہیں ہو رہے تھے, مجھے لگتا ہے کہ اب وہ ہو جائیں گے. تو بڑی تعریف ہوگی مریم نواز کی. ذرا سا بیک اپ کرنا پڑتا ہے نا, ذرا سی ابھی نئی اننگز شروع ہوئی ہے, تو اس کے علاوہ بھی وہ ایفیشینٹ تو نظر آتی ہے. اس کے علاوہ گورنر سندھ کامرا ٹسوری کی بھی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے. یہ اسی پروگرام کی آڈیو ہے جس میں مصطفیٰ کمال گفتگو کر رہے تھے, وہاں پہ شاید کامرا ٹسوری بھی بولے ہیں, تو ان کی بھی آڈیو کمش اسی قسم کی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ پیپل پارٹی کس طرح ان کی مخالفت کر رہی ہے اور ان کی جگہ کسی اور کو گورنر لانا چاہتی ہے. اور وجہ یہ کہ پیپل پارٹی ظاہر ہے سندھ کے اندر پیپل پارٹی ورسز ایم کیو ایم ایک پرانی رائیولری ہے, تو اس میں بھی کوئی نئی بات مجھے تو نظر نہیں آتی. لیکن چونکہ ہمارے یہاں بات کا بتنگڑ ذرا جلدی بن جاتا ہے اور اگر ہم اس پہ ڈسکس کریں تو پھر کچھ لوگ برا مناتے ہیں جی کہ آپ کراچی والوں کے ساتھ ذرا بائسنس شو کرتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ ایم کیو ایم نے اڑتا تیر لیا ہے. ان کو آج اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کی جو نجی گفتگو ہے وہ پہلے بھی ریکارڈ ہوتی رہی ہے. آج کسی نے وہ چیزیں جو ہے وہ یعنی ڈال دی ہے مارکیٹ کے اندر جن چیزوں کی وجہ سے آپ کو امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے, تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ کام کن لوگوں کو ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے کہ آپ کی صفوں میں لوگ موجود ہیں, تو پھر اپنی صفوں میں ان لوگوں کو نکالیں, ان لوگوں کا نام لیں اور ان کو پھر ان کی چھٹی کرائیں. تو اس ویڈیو میں اس مبینہ آڈیو میں گورنر سندھ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ 100% جعلی ہے اور ہم نے کہا کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کا 200% جعلی ہے, تو ہمارا اشارہ ان کی طرف ہی تھا, یعنی پیپل پارٹی کی طرف. تو اب فیصلہ رابطہ کمیٹی نے کرنا ہے کہ ہم کس حد تک ان کے پریشر میں آئیں گے. یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہیں, ان کے نمبر پورے ہو گئے ہیں. تو پیپل پارٹی کو صدر اور چیئرمین سینٹ اور 2 گورنر دیے ہیں. پیپل پارٹی نون لیگ کو پریشر دے رہی ہے کہ سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو نہ دی جائے. اب چاہے گورنرشپ ہو, اس کا فیصلہ ایم کیو ایم نے کرنا ہے, ان کے ڈکٹیشن پر کام نہیں ہوگا.
تو کامران ڈسوری کا کہنا تھا کہ حکومت میں شامل ہونے کے بدلے وہ ایک وزارت دے رہے ہیں اور گورنر سندھ بھی اپنا لا رہے ہیں تو کچھ ملے بھی نہیں، اور حکومت میں گئے تو حشر اور برا ہوگا۔ تو یہ انہوں نے اس پوری آڈیو کے اندر جو گفتگو کی ہے اس کا لب لباب ہے، تو یہ آڈیو بھی ان کے گلے پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے انہیں لاپتہ افراد کیس کے حوالے سے سمن کیا ہوا تھا، کئی بار بلایا گیا لیکن وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو آج کل چونکہ ویلے ہو گئے، انہوں نے 4 تاریخ کو ویسے فارغ ہو جانا ہے، تو وہ آج عدالت میں پیش ہو گئے جہاں پر ان سے سوال پوچھے گئے اور بڑے مدلل جواب دیے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے۔ میں ذاتی طور پر ان کا بڑا مداح ہوں کہ ان کی باتوں میں بڑا وزن ہوتا ہے، بڑے دلائل کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے اندر، ریاست کے اندر ایک ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگ مسلح جد و جہد کر رہے ہیں، اس مسلح جد و جہد کو ریاست روکنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ ریاست کا استحقاق ہے، اور اس دوران اگر کچھ لوگ جو ہے وہ مسنگ پرسن میں آ جاتے ہیں تو یہ ریاست اور کس طریقے سے انہیں ڈیل کر سکتی ہے۔ تو اس بات کو بہت سے لوگوں نے شاید اس حوالے سے ایڈریس کیا کہ یہ جبری گمشدگیوں کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا میں دفاع جبری گمشدگیوں کا نہیں کر رہا ہوں، میں حکومت پر لگے ہوئے الزامات کا دفاع کر رہا ہوں کہ حکومت کو بھی ان عناصر سے جو کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، جو کہ ریاست کے مخالف کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ریاست کو توڑنے کی سازش کر رہے ہوتے ہیں، جو ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، جو ریاست پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان سے کیسے نپٹا جائے۔ اور اس عمل میں اگر کچھ لوگ مارے جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں، یا ایجنسیاں انہیں اٹھا لیتی ہیں، یا ان کو کہیں پہ ڈمپ کیا جاتا ہے، تو پھر اس میں ریاست کو بلیم کرنا جو ہے وہ درست عمل نہیں ہے۔ اس پر وہ لوگ جو کہ بلوچستان میں گمشدگیوں کے حوالے سے وہ پرچم اٹھائے پھرتے ہیں، ان کو یہ عمل برا لگا ہے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو وہ کاکڑ صاحب کے پیچھے لٹ لے کے پڑ گئے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کاکڑ صاحب کا جواب مدلل ہے، دلائل کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی ریاست سے گزارش یہ کہ ایسے عناصر جو کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیوں میں انوالو ہیں، ان کو ریاست قانون کے تحت سزا دے۔ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ نہ کل ٹھیک تھی، نہ آج ٹھیک ہے، نہ آنے والے وقتوں میں ٹھیک ہوگی۔ اس سے قانون جو ہے اس کی عملداری قائم نہیں ہو سکتی۔ تو قانون کی عملداری اگر کسی کو قائم کرنی ہے تو پھر قانون کے مطابق سزا دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ صحافی اور اینکر آسمہ شرازی کا ایک کیس عدالت میں زیر سماعت ہے، اور ان کی کردار کشی کے الزام میں ایک چینل کو معافی نشر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نجی چینل جو ہے اس نے آسمہ شرازی کے حوالے سے بہت ہی ایک نیگیٹو رول پلے کیا تھا، تو انہوں نے ان کے اوپر عزت ہتک کا دعویٰ کیا تھا اور وہ کیس جیت گئی تھی۔ عدالت نے انہیں 50,000 روپے جرمانہ اور معافی نشر کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن نجی چینل نے 50,000 روپے جمع کرا دیے ہیں، معافی نامہ نشر نہیں کیا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، تو سپریم کورٹ جب تک فیصلہ نہ دے تو ہم معافی نہیں مانگ سکتے۔ تو جس پر عدالت نے کہا کہ اگلے حکم تک، یعنی جو ڈیٹ دی گئی ہے، اگر یہ فیصلہ نہ آ سکا سپریم کورٹ سے تو آپ کو یہ معافی نامہ نشر کرنا ہوگا، ورنہ مزید سزا دی جائے گی۔ تو آسمہ شرازی کی بہت زیادہ کردار کشی کی گئی تھی اس نجی چینل کی جانب سے، تو اب اس کو معافی نشر کرنا پڑے گی۔ اس لیے فیصل واڈا بار بار کہہ رہا ہے کہ جو مل گیا ہے اس پر صبر شکر کرو اور اس پہ گزارا کرو، ورنہ ایوی ہتھوں نکل جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بھیک مانگنے والے پی ٹی آئی کے سیاسی ٹولے کو ناکامی ہو گئی ہے، اور وہ ناکام و نامراد ہو گئے ہیں۔ بڑی کوشش کی گئی، بڑی پانی کے اندر مدانی چلائی انہوں نے، اور مختلف سیاسی رہنماؤں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ نیت ٹھیک ہوتی تو معاملہ آگے بڑھتا۔ نیت ٹھیک نہیں تھی تو جیسی نیت ویسا اس کا نتیجہ، ویسا اس کا پھل۔ تو وہ جو سیاسی مذاکراتی کمیٹی تھی اس کو اب سیاسی فیصلے لینے سے عمران خان صاحب نے روک دیا ہے، اور کہا میں نے وکیل ہی چنگے نے۔ تو اب وکیلوں کی دوبارہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ اجارہ داری ہو گئی، لیکن وکیل بھی انہیں وہاں رکھ کے مروائیں گے جہاں پانی نہ ملے۔ تو یہ جو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ، یہ بھی وکیلوں کا فیصلہ تھا، اور وکیلوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے خط لکھ رکھا ہے کہ بھائی جان ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے،
اب ایک جماعت خود کہہ چکی ہے کہ ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے، وہ جماعت دوبارہ کیسے یہ درخواست کر سکتی ہے کہ ہمیں سیٹیں دے دی جائے؟ اور پھر سوال یہ بھی کہ اگر آزاد ارکان کو سیٹیں دینے کا عمل شروع ہو گیا تو کل کو جو اسمبلی آئے گی اس میں جو آزاد لوگ ہوں گے وہ اپنے گروپ بنائیں گے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ڈیل کریں گے، اس میں شامل ہوں گے، اور پھر وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ کلیم کریں گے، اور وہ مخصوص نشستیں بکیں گی ٹائٹے آنے، سمجھ رہے نا ڈائٹے آنے کا مطلب کہ وہ پھر بکیں گی اور استعمال کمایا جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ غلطی نہیں دہرائے گا، تو جس طرح پی ٹی کے ہاتھ سے بلا گیا اور تو اسی طرح ان کے ہاتھ سے مخصوص نشستیں بھی جائیں گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوں کا لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔